السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ سب سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے ایک ایک آیت کے ہم تفسیر سن رہے تھے، لیکن آج انشاءاللہ ہم 2 آیت کی تفسیر اس ویڈیو کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تخیر ہم چلتے ہیں تفسیر صراط الجنان کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3۔ مالک یوم الدین، ترجمہ کنز العرفان، جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود جس چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دلوں کے اندر بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ رب العزت تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو چیز اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ رب العزت نہیں بنائی، وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے، وہ ہمارا بھی مالک، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے۔ لیکن یہاں پر صرف مالک یوم الدین کیوں کہا گیا، کہ صرف روز قیامت کے دن کا مالک ہی کیوں کہا گیا؟ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، میں تمام جہان والوں کا مالک ہوں، لیکن اب اس آیت کے اندر بالخصوص اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو قیامت کی اہمیت معلوم ہو جائے، کہ جو قیامت سے انکار کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ قیامت قائم ہونی ہی ہونی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں ہوگا کیا؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو جنت ملے گی، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو سزا ملے گی، ان کو دوزخ ملے گی۔ اب مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی سلطنت کے اندر موجود، اپنی ملکیت میں موجود، جس چیز میں جو چاہے جس طرح مرضی اس کو تصرف کر سکے۔ اب اللہ رب العزت کی وہ دن کا وہ مالک ہے، اب وہ اپنے بندوں کو چاہے تو اس دن بخش دے، وہ اس دن اپنے بندوں کو چاہے تو عذاب دے دے۔ مطلب اب دیکھیں نا، جو نیک بندے ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ تو نیک نہیں نہ ہوگا، بھلے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے۔ اب جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سبب سے اسے بخشتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا مالک یوم الدین، کہ وہ اس دن کا مالک ہے، تو وہ اس دن جو چاہے گا اس دن وہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ وہ بہت مہربان بھی ہے، وہ بہت رحیم بھی ہے، اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس بات سے ذہن میں رکھے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ آگے جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حقیقی مدد کرنے والا
اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم کسی مشکل میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم پہلے اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یار مجھے اس مشکل میں سے نکال دو۔ اب بندہ یہاں پر شرک نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ یہی صرف میری مدد کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی گئی عطا سے یہ میری مدد کرے گا۔ جب تک اس کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے میری یہ مدد کر رہا ہے، تب تک وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ذہن میں سے یہ بات بالکل نکل جاتی کہ یار ساری تو ملکیت اس کے ہاتھ میں، یہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہاں پر یہ شرک ہوگا، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح سے ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس بات کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لے کہ اگر آپ کسی کے تعظیم کر رہے ہیں نا، تعظیم اس بات کو سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ یار اس کی تو عبادت جائز ہے، اس طرح کافر بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پتھروں کی تعظیم، وہ گائے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عبادت جائز ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ اگر عبادت نکل جائے ذہن میں سے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی اس کی تعظیم کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم حجر اسود کی جا کر تعظیم کرتے ہیں، اب کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں کرتے، ہم حجر اسود کی تعظیم عبادت کی وجہ سے نہیں کرتے، وہاں پر جو مقام ابراہیم پر جو پتھر موجود ہے، ہم اس کی عبادت، ہم اس کی تعظیم عبادت کی وجہ سے نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم مصلی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھو۔ عبادت ہم رب کی کر رہے ہیں، لیکن ہم تعظیم اس پتھر کی کر رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ہم تعظیم یعنی کہ عبادت کے بغیر کسی چیز کی تعظیم کرنے ہیں تو یاد رکھیں وہ عبادت نہیں کہلائے گی، اور اگر آپ کسی کی عبادت نہیں کر رہے تو یاد رکھیں وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد کے سامنے، پیر کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، تو یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ماں باپ کے سامنے اس طرح، نماز میں بھی اسی طرح ہاتھ باندھتے، ٹھیک ہے، اگر ہم ماں باپ کے سامنے، اپنے کسی استاد کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے سر جھکا کر، تو یاد رکھیں ہم اپنے ماں باپ کے استاد کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر آگے پڑھی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، میں تو کہوں گا کہ ساتھ ساتھ آپ اپنے بھی پڑھتے رہیں، وہ زیادہ اچھی بات ہو جائے گی، چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے میں اس کو یہیں پر میں نے مکمل کر دی۔ تو انشاءاللہ اگلی جو 3 آیات ہیں وہ یقین کریں ان 3 آیات کو اگر ایک ساتھ نہ سنا جائے تو ان کی تفسیر کا مزہ نہیں آتا۔ مطلب ایک دن بندہ ایک بات کرے، پھر اگلے دن ایک بات کرے، پھر اگلے دن ایک بات کرے، وہ تینوں باتوں کا مطلب کیا وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس لیے وہ انشاءاللہ جتنی بھی لمبی ویڈیو گئی میں انشاءاللہ ان تینوں آیتوں کا نا ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس لیے آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، تاکہ جیسے ہی اگلی میری ان 3 آیات کی تفسیر آئے آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ میری اس ویڈیو کو سن سکیں۔ انشاءاللہ اگلی 3 آیات سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو بڑی پیاری ہی آگے دعا بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو میں نے پہلے ہی کہا ہے، چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔